عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو سازش کی گئی تھی، اس سازش میں جس چیز کو جواز بنایا گیا تھا وہ جواز تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو بہت بگاڑ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بہت ستیاناش کر دیا ہے، اور اس لیے یہ بہت ضروری تھا یہ رجیم چینج۔ اور پھر پاکستان جو ہے عمران خان کی وجہ سے پاکستان تنہائیوں کا شکار ہے عالمی سطح پہ، اور عمران خان کی خارجہ پالیسی جو ہے بہت ناکام خارجہ پالیسی ہے، اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے دوست ممالک بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں، اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی ناراض ہیں سب کچھ، اور پاکستان کو عمران خان نے تنہا کر دیا ہے۔ بہت لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی نہ داخلہ پالیسی ٹھیک ہے، نہ خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، اور نہ ہی معاشی پالیسی ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی سب کچھ بتایا گیا اس وقت کی امریکی حکومت کو کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک ایک کر کے ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام سازشی تھیوری تھی، سب کا سب جھوٹ تھا، اور حقیقت میں عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، اور ان کی داخلہ پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، ان کی معاشی پالیسی بھی ٹھیک جا رہی تھی، اور پاکستان میں کووڈ کے باوجود غربت میں کمی ہو رہی تھی، بے روزگاری میں کمی ہوئی، مہنگائی میں کمی ہوئی، اور وہ جو دنیا بھر میں کووڈ نے تباہیاں مچائیں پاکستان اس سے محفوظ رہا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور غریبوں کی مدد بھی کی گئی، لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا گیا، اور پاکستان کی معیشت بھی آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی۔ شرح نمو جو ترقی کی رفتار ہے وہ 6.2% تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ مہنگائی جو ہے وہ صرف 12% تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ پاکستان کی جو پروڈکشن ہے، پیداواری صلاحیت کارخانوں کی، وہ بہت اچھی جا رہی تھی، سرمایہ کاری آ رہی تھی، اور پاکستان میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت گرو کر رہی تھی، اور عالمی سطح پہ آرڈرز مل رہے تھے، اور کھپت بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ فیکٹ ہے جو، اور اس کے بعد یہ پھر لائی گئی جی امپورٹڈ سرکار، کیونکہ امریکی حکم پہ یہ لائی گئی تھی، امپورٹڈ سرکار آ گئی۔ امپورٹڈ سرکار کے بعد کاکڑ سرکار، کاکڑ سرکار کے بعد پھر امپورٹڈ 2 آئی، اور پی ڈی ایم 2 جسے کہا جاتا ہے، اور یہ الیکشن چوری کے نتیجے میں آئی۔ یہ سب کچھ کیا گیا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اور پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور اس دوران آئی ایم ایف کے 2 پروگرام بھی اویل کر لیے گئے، لیکن نہ ہی غربت ختم ہوئی، نہ ہی بے روزگاری ختم ہوئی، نہ ہی مہنگائی ختم ہوئی، اور مجموعی طور پر اس وقت جو ہے جب عمران خان چھوڑ کے گئے تھے اس وقت مجموعی طور پر اس وقت 50% سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ ڈالر کا ریٹ اب بھی آج بھی 100 روپیہ زیادہ ہے عمران خان صاحب کے زمانے سے، پیٹرول کا ریٹ بھی اسی طریقے سے زیادہ ہے، ڈیزل بھی، اور یہ سب کچھ بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانی پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار، اور لاکھوں لوگ چھوڑ چکے، اور باقی پائپ لائن میں ہیں۔ آپ کے جو پاسپورٹ کی جو کھپت ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، ہر شخص، ہر خاندان چاہتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بنے اور میں یہاں سے فلائی کروں۔ بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے، کیپٹل جسے کہتے ہیں، کیپٹل فلائی کر چکا ہے، اور خاص طور پہ صرف دبئی اور یو اے ای میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اس میں پاکستانیوں کا نمبر دوسرا ہے، اور تقریباً مجھے ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، بلکہ 800 سے زیادہ جو شاید اس سے بھی زیادہ کمپنیز جو ہیں، وہ 800 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہیں یو اے ای میں پاکستانیوں کی۔ اس کا مطلب ہے سرمایہ باہر جا رہا ہے، اور بڑے بڑے کارخانہ دار جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے پاکستان سے نکال رہے ہیں، کوئی سری لنکا جا رہا ہے، کوئی افغانستان جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی یورپ کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اکثر لوگ ملتے ہیں، اور ایک انتہائی اعلیٰ ترین فوجی قیادت میں سے کسی ایک کے رشتہ دار جو ہیں وہ ملے مجھے، وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان چھوڑ رہے ہیں، میں یہاں پہ جائزہ لے رہا ہوں کہ کسی بھی یورپی ملک میں مجھے اچھی سی کوئی ٹھکانہ مل جائے اور یہاں پہ بزنس سٹارٹ کروں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کا جو اس وقت سچویشن ہے جی وہ اتنی ورسٹ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو، قومی اثاثوں کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کا خریدار کوئی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں پی آئی اے بیچنے کی بات کی گئی،
تو اس کا کہا گیا کہ جی کوئی خریدار نہیں آیا، 10 ارب روپیہ صرف لگا ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں میرے جو پلاٹس ہیں وہ اس میں آپ رکھیں گے اس 10 ارب روپے کے عوض۔ لیکن اس میں دو طرح کی معاملات تھے جی، اور جو 10 ارب روپے کہہ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا خریدار نہیں ہے۔ پھر ایک امریکہ سے ایک نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی، گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو گھر میں بیٹھے صلاح مشورہ کر رہے تھے، آرمی مریم صاحبہ کر رہی تھیں کہ کیوں نہ ہم پی آئی اے خرید لیں یا پھر نئی ایئر لائن سٹارٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل آپ کر سکتے ہیں، پی آئی اے خریدتے، پی آئی اے بھی آپ خرید سکتی ہیں، آپ نئی ایئر لائن ایئر پنجاب بھی شروع کر سکتی ہیں، پھر نئے جہاز بھی ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ ساری ویڈیو وائرل ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ جی نہیں، ہم تو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے آفر دے دی، انہوں نے کہا جی ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہر صورت میں یہ قومی ادارہ ہے اور ہم اس کو خریدیں گے بھی، اور پی آئی اے کو اس کے قدموں پہ پاؤں پہ کھڑا بھی کریں گے، اس کو منافع بخش ادارہ بھی بنائیں گے۔ یہ اس لیے اس کے 10 ارب روپے کہا گیا اور یہ سارا نیریٹو اس لیے بنایا گیا کیونکہ جاتی عمرہ اور ہمارے حکمران خاندان جو ہیں وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں اونے پونے داموں۔ اور پی آئی اے کا معاملہ اس لیے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک ہوٹل جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اور اس کی بھی اچھی خاصی $1 بلین تک آئی تھنک اس کی ورتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو اس ایک فرانس میں پیرس میں ہوٹل ہے، باقی اسلام آباد میں اس کی بہت پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی کے ساتھ اس کا کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اس کی ورتھ ہے اچھی خاصی۔ تو اس کے مہنگے ان کی پراپرٹیز ہیں جی، جو کمرشل پراپرٹیز ہیں وہ ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو خریداری کے لیے جی بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ ہے، اس نے 1.25 کھرب روپے سے زائد کی پیشکش کر دی ہے۔ النہانگ گروپ ہے، اس نے 250 ارب روپے انہوں نے کہا کہ واجب الادا 250 ارب روپے اس کے ذمہ وہ بھی میں ادا کروں گا، اور 1.25 کھرب روپے کا میں یہ خریدوں گا ادارہ۔ اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے خط لکھا ہے، پیشکش ارسال کی ہے بذریعہ ای میل نجکاری وزارت کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ النہانگ گروپ نے کہ حکومت کو پی آئی اے کے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے، تنخواہوں میں مرحلہ وار 30 سے 100% اضافے کی بھی پیشکش کی ہے۔ اور پاکستانی گروپ نے کاروباری گروپ نے کہا ہے کہ جی وہ ایئر لائن کے لیے پی آئی اے کے لیے بہترین بزنس پلان، فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی وہ انہوں نے کروائی ہے، اور پیشکش کی ہے کہ قومی ایئر لائن کو دیگر ایئر لائنز کے لیے انجینئرنگ اور مینٹیننس ہب بنانے کا بھی آپشن موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ پی آئی اے سمیت خسارے کا شکار حکومتی اداروں کی نجکاری عالمی مالیاتی ادارے کا دیرینہ مطالبہ ہے، اور پی آئی اے کی بروقت نجکاری نہ ہوئی تو اس میں حکومت کو مزید نقصان ہوگا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے آفر کر دی ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ پچھلے سال سے اس کو بیچنا چاہتی ہے لیکن ابھی تک نہیں بکی، اور اس کی جو بولی لگی وہ صرف 10 ارب روپے کی بولی موصول ہوئی، اور وہ بھی پاکستان کے کاروباری ادارے نے کی۔ اور پھر کہا گیا کہ جناب یہ تو ایک مذاق ہے، اور یہ بلو ورلڈ سٹی ہے پی آئی اے کی خریداری کی حکومت کو 30 سے 85 روپے دینے پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو ہمارے باہر سے انہوں نے یہ سب کچھ اس سارے پلان کو کر دیا ہے جی آؤٹ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم حاضر ہیں، اور النہانگ گروپ نے، اور اس نے کہا کہ ہم یہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، 250 ارب روپے کا قرض بھی ادا کریں گے اور 125 ارب روپے یہ خریدیں گے بھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کی ورتھ آلموسٹ $1 ارب جو ہے وہ لگا دی ہے۔ $1 ارب سے زیادہ کا انہوں نے قیمت لگا دیا، کیونکہ 280 ارب روپیہ ہوتا ہے $1 ارب میں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے جناب، اور یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ ان کو دیتے ہیں یا پھر اس کو اونے پونے اپنے پاس رکھتے ہیں۔